الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. سید الاولین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے. ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے. غرض رشتے بنا کر اللہ تعالی نے حقوق مقرر فرما دیے ہیں، اور ان تمام حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے. لیکن والدین کا حق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی بھی ہوں بھی مت کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. صرف ظاہر داری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا. تمہارا رب تمہارے دل کے بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے.
اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اپنی بندگی و اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میری وجود کا سبب ہے بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کے خاطر نہ صرف ہر طرح کے تکلیف، دکھ اور مصیبت کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کے خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت، مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کے خاطر کسب معاش کی صحبتوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی و سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، ان کے علاج و معالجہ کے خاطر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت و آرام کو بچے کے خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اس طرح کندھے پر بٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کی اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں ہوا جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر کے لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرمایا، یعنی ان کے ساتھ انتہائی تواضع و انکساری اور اکرام و احترام کے ساتھ پیش آئیے، بے ادبی نہ کرے، تکبر نہ کرے، ہر حال میں ان کی اطاعت کرے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے دے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد گرامی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ
ہم نے انسان کو اس کے ماں کے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالے کہ تو ایسی چیز کو میرے شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا تو اپنا مال ان پر خرچ کر اور تجھے جو حکم دے اس کے تکمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دے تو پھر مت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑ، کیوں؟ کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔